ہمارا یہ ملک دو لخت ہو گیا تھا، اور یہ دو لخت ہونے کی ایک لمبی داستان ہے۔ بنیادی طور پر سماجی انصاف جب فراہم نہ کیا جائے اور محرومیاں ہوں، ایک طبقہ وہ طاقتور ہوتا چلا جائے اور عوام کو محروم کیا جائے، پھر وہ طاقتور طبقہ لوگوں کو تقسیم بھی کرنا شروع کر دے، زبانوں کی بنیاد پر، فرقوں اور مسلکوں کی بنیاد پر، اور اس تفریق کو بڑھاتے چلے جائیں اور پھر انسانوں کو انسانوں سے لڑاتے چلے جائیں، تو اس کے نتیجے میں پھر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ مشرقی پاکستان وہ جگہ ہے جس نے پاکستان کے قیام کے لیے تحریک چلائی، بلکہ یہ بھی کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا جو قیام تھا وہ بھی ڈھاکہ میں ہوا، اور یہ بھی کتنی اہم بات ہے کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اردو زبان کے لیے تحریک وہاں چلائی گئی تھی ایک زمانے میں، اور تمام لوگ اس پر بالکل متفق تھے کہ ہمیں ایک ملک چاہیے، اگرچہ کہ مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان بہت بڑا فاصلہ موجود تھا، لیکن چونکہ یہ ملک جغرافیہ پہ نہیں حاصل کیا جا رہا تھا، یہ ملک نظریے اور عقیدے پہ حاصل کیا جا رہا تھا۔ ایک نظام کی تمنا تھی کہ یہاں عدل و انصاف کا وہ نظام ہوگا جہاں پر مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی سکون سے زندگی گزار سکیں گے، اور یہی وجہ تھی کہ پورے بر صغیر کے لوگوں نے تحریک چلائی تھی۔ ان جگہوں پہ زیادہ بڑی تحریک چلی تھی جنہیں پاکستان میں شامل نہیں ہونا تھا سوائے مشرقی پاکستان کے، یو پی میں، سی پی میں، بہار میں، بنگال میں، لیکن اس سب کے باوجود تمناؤں کا خون کیا گیا، جاگیرداری سسٹم ختم نہیں کیا گیا، ڈکٹیٹرز کی حکمرانی رہی، اور ابتدائی زمانے میں ہی امریکہ کو ہماری حکومتیں پیاری ہو گئیں۔ اپنے لوگوں کے اوپر ہی ظلم اور جبر کی داستان بڑھتی چلی گئی، اور پھر لسانی بنیادوں پر بھی تقسیم شروع کر دی، اور یہ کرنے والا ایک محدود طبقہ تھا، اور اس کے نتیجے میں پھر نفرتیں پروان چڑھنے لگیں۔ مشرقی پاکستان کے حوالے سے ہماری جو ڈکٹیٹرز تھے ان کا کردار اچھا نہیں تھا، تو چیزیں حقائق سامنے آ رہی ہیں۔ ایوب خان نے تو بہت پہلے ہی ذہن بنا لیا تھا کہ اس کو ہمیں اپنے ملک سے جدا کرنا ہے۔ یحییٰ خان سقوط ڈھاکہ کا سب سے بڑا کردار ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر کوئی کردار ہے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو ہیں، اور پیپلز پارٹی ہے جس نے 70 کے الیکشن میں مشرقی پاکستان سے اپنا کوئی کینڈیڈیٹ ہی کھڑا نہیں کیا۔ اپنے آپ کو وفاق کی علامت کہنے والی یہ پارٹی یہ پہلے ہی ذہن بنا چکی تھی کہ ہم مشرقی پاکستان کو الگ کریں گے، اور یہاں پر جو ہے وہ اپنی کوئی مونوپولی قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب اکثریت وہاں عوامی لیگ کو حاصل ہو گئی، تمام اختلافات اپنی جگہ، لیکن ایک پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک پروسیس تھا۔ اس پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک پروسیس کے نتیجے میں جو انتخاب ہوا، اس انتخاب کے اوپر ضرور شکوک اور شبہات تھے، اور یقیناً وہاں دھاندلی بھی ہوئی تھی، لیکن دھاندلی تو یہاں بھی ہوئی تھی۔ لیکن پیپلز پارٹی نے اور بھٹو نے یہ کہا کہ ہم اس اکثریت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اجلاس بلانے کی بات کی گئی ڈھاکہ میں، بھٹو صاحب نے کہا کہ جو ڈھاکہ جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ انہوں نے اکثریت کو نہیں مانا اور ملک توڑ دیا۔ سب سے بڑا کردار جنرل یحییٰ خان تھا، دوسرا بڑا کردار ذوالفقار علی بھٹو، اور تیسرا کردار شیخ مجیب تھا۔ بعض لوگ ایک دوسرے سے چیزوں کو ملا کر لوگوں کو جو ہے وہ اسپیس دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے اپنے ایجنڈے کے مطابق، لیکن تاریخ کی حقیقت یہ ہے کہ ہمیں فکس کرنا چاہیے جس کی جتنی ذمہ داری ہے۔ حالات جو بھی تھے، جب قتل و غارت گری ہوئی تو شیخ مجیب نے بھی اس پوری قتل و غارت گری میں حصہ ادا کیا اور مفتی بہانی کے ساتھ مل کر قتل عام کیا۔ محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ موجود ہے کہ جس میں دوسری طرف سے بھی بے شمار زیادتیاں کی گئیں۔ وہ رپورٹ بھی منظر عام پر آنی چاہیے تاکہ تمام لوگ برسر عام آ جائیں اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کس نے ہمارے ملک کے ساتھ یہ دشمنی کی، لیکن بدقسمتی سے ان چیزوں کو دبا دیا جاتا ہے۔ ہمیں دکھ ہے کہ ہمارا یہ ملک دو لخت ہوا۔ اب لوگ تجزیے کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے، تعمیر کے سفر میں آگے بڑھ رہا ہے۔ یقیناً وقتی طور پر اس کو معاشی طور پر کچھ سہولتیں حاصل ہو گئی ہیں، لیکن بہرحال پاکستان کسی ایک معیشت کے نام پر یا پاکستان محض کسی قوم کے نام پر نہیں بنا تھا، ایک نظریے کی بنیاد پر بنا تھا۔ اور ہمارا مسلم قومیت کا تصور وہ تصور نہیں ہے کہ جو تصور
عام طور سے قومیت کا ہوتا ہے، ایک نظریہ اور عقیدہ ہے جو ایک ملت اور امت بناتا ہے. اس تصور سے ہم نے یہ پاکستان بنایا تھا. اب یہ جو مغربی پاکستان ہے، اس پاکستان پر بھی وہی طبقہ حکمرانی کر رہا ہے. وہی لوگ ایک مرتبہ پھر طاقت میں رہتے ہیں، لوگوں کو لڑواتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لوگ لڑتے بہت ہیں. صوبائی تعصبات پھیلائے جاتے ہیں، لسانی تعصبات پھیلائے جاتے ہیں، محرومیاں پیدا کی جاتی ہیں اور ان محرومیوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اپنے نمائندے لا کر فٹ کر دیے جاتے ہیں اور ان نمائندوں کے ذریعے سے نفرتیں پھیلتی ہیں. تو یہ پورا جو دھندا ہے، گورکھ دھندا ہے، طاقتور لوگ جس طرح ملک میں تقسیم پیدا کر کر، اور انگریز کے شاگرد جس انگریز کا طریقہ یہی تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو، اسی کے شاگرد پاکستان کی پورے نظام پر حاوی ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں. لہذا 16 دسمبر کو ہم نہیں بھول سکتے. اس تمام کی جو بھی انکوائری ہوئی ہے وہ قوم کے سامنے آنی چاہیے، اور یہ اس لیے آنی چاہیے کہ لوگوں کو فکس کیا جائے. جو ذمہ دار ہے اس کو غیر جانبدارانہ طریقے سے فکس کرنا چاہیے اور ان غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے، اور پوری قوم کو ایک مرتبہ پھر اثر نو اپنے ملک کے دفاع اور حفاظت کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے. دوسرا واقعہ آرمی پبلک اسکول کا واقعہ تھا. ظاہر ہے کہ اس نے دل دہلا دیے تھے، دہشت گردی تھی. اس پر بھی یہ سوالیہ نشانات آج تک موجود ہیں کہ دہشت گردوں کو اس اسکول کا ایکسس کس نے دیا تھا. اتنے بڑے پیمانے پر سیکیورٹی اور چوکیوں کی موجودگی میں وہ دہشت گرد وہاں پہنچے کیسے تھے؟ ہمارے بچوں کو اس بڑے پیمانے پر کیسے قتل کیا گیا؟ اس کی بھی تحقیقات کر کے قوم کے سامنے لانی چاہیے. اور آج اس موقع پہ میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2001 سے جس جنگ میں پاکستان کے عوام کو جھونکا گیا، امریکہ کا ساتھ دینے، ایک خوشنما نعرے، سب سے پہلے پاکستان کا خوشنما نعرہ لگا کے مشرف نے جس طرح سے امریکہ کی گود میں پاکستان کی فوج، پاکستان کے ہوائی اڈوں، پاکستان کی زمین اور پاکستان کے عوام کو ڈال دیا تھا، اس کے نتیجے میں اس جنگ میں ہمیں $100 بلین کا نقصان ہوا. 80-90 ہزار لوگ قتل ہو گئے، دہشت گردی کی کاروائیاں ہوئیں، بھارتی راہ کو اندر گھسنے کا موقع ملا پاکستان میں، بلیک واٹرز پاکستان میں دندناتے پھرتے تھے، ایجنٹوں کی ایک بھرمار ہے جو پاکستان میں آ گئی. یہ صرف اس پالیسی کے نتیجے میں کہ جس میں ہم نے افغانستان کے اوپر بمباری کرنے میں اور تہس نہس کرنے میں ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی یہ لہر ایک مرتبہ پھر بڑھ رہی ہے، اور جو واقعات ہو رہے ہیں جس میں ہمارے پاک فوج کے جوان بھی شہید ہو رہے ہیں، ہم ان جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جو پاکستان کی سرحدوں کا تحفظ کرتے ہیں. ہم ان جوانوں کو جو اپنا سب کچھ اس دیش کے لیے، اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے نچھاور کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن اس موقع پہ ہم ضرور یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بااثر لوگوں کو، حکمرانوں کو، ہماری ریاست کو ایک مرتبہ پھر یہ سوچنا ہوگا کہ امریکی غلامی کا یہ طوق کب تک ہمارے سروں پر رہے گا، ہماری گردنوں پہ رہے گا. جب تک اس طوق کو نہیں اتاریں گے دہشت گردی بڑھتی چلی جائے گی. افغانستان کی حکومت سے ہمارا مطالبہ بھی یہ ہے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے اپنی پالیسی کو درست کرے اور دہشت گردی کے جتنے بھی طاقتور لوگ ان کی سرزمین میں موجود ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ وہاں سے کوئی دہشت گردی کی کارروائی پاکستان کے خلاف نہ ہو. لیکن اس کے ساتھ پاکستان کی حکومت، وزارت خارجہ اور طاقتور ترین لوگوں کو افغان حکومت کے ساتھ ایک بامعنی مذاکرات کی ضرورت ہے. ہمارا یہ خطہ متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک نئی جنگ میں جھونکتے ہیں اس کو. وہ پالیسیاں اختیار نہ کریں جس کے نتیجے میں افغانستان اور پاکستان کے عوام دور ہو جائیں. 40 سال تک شیر و شکر رہنے والے یہ عوام، وہ کیا وجوہات ہو گئی ہیں کہ اچانک سے نفرتیں پھیلنا شروع ہو گئی ہیں؟ ان وجوہات کو دونوں طرف سے دور کرنے کی ضرورت ہے. ہم ایک ملت ہیں، ایک امت ہیں، ہم نے مل کر اس پورے خطے کا دفاع کیا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں آپس میں ہی لڑوا دیا جائے. اور اس وقت سب سے بڑا امریکی ایجنڈا یہی ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ لڑوا دیا جائے، اور اس کے نتیجے میں امریکہ پھر اس پورے خطے پر اپنی حکمرانی کو بڑھائے. وہ پہلے ہی بھارت کی بالادستی کے لیے پورا کردار ادا کر رہا ہے، خطے کا اس کو چیمپئن بنانا چاہتا ہے. اس لیے یہ باتیں اتنی معمولی نہیں ہیں کہ اس کو چند ہاتھوں میں چھوڑ دیا جائے، بلکہ پوری قوم کے ساتھ اس میں مشاورت ہونی چاہیے اور اس کے اوپر سب کو بٹھا کر گفتگو ہونی چاہیے.
کہ کیسے ہم اپنے خطے کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو اس دہشت گردی سے بچا سکتے ہیں۔ صرف اس لیے دہشت گردی کے ان واقعات کو استعمال نہ کیا جائے کہ جس سے امریکی ایجنڈا پورا ہوتا ہو۔ اس نیشنل ایکشن پلان میں جہاں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی طے ہوئی تھی، وہیں پر انفراسٹرکچر کے بارے میں طے ہوا تھا، وہیں لوگوں کو حقوق دینے کی بات کی گئی تھی، وہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے اور ملازمتیں دینے کی بات ہوئی تھی، وہیں اپنی معیشت کی بہتری کے اقدامات طے ہوئے تھے۔ خود اس شہر کراچی میں جو نیشنل ایکشن پلان طے ہوا تھا، اس میں وہ تمام چیزیں موجود تھیں جس میں لوگوں کو امپاور کرنا، نوجوانوں کو امپاور کرنا، خواتین کے لیے ان کو جو ہے بااختیار بنانا، ان کے مسائل کو حل کرنا، تعلیم اور صحت اور انفراسٹرکچر اور پانی اور بجلی، کوئی ایک چیز بھی مکمل نہیں ہوئی۔ جو مافیاز ہوتے ہیں ان کو اسٹریٹ کرمنل میسر آ جاتے ہیں، جہاں پر ویپنز تک جو ہے وہ کرائے پہ ملتے ہوں۔ تو اس لیے آج کے اس دن تو کم از کم ہم اس پہ سوچ لیں کہ ہم ایک نئی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر کسی اور امریکی جنگ کے اندر ہم نہ گرفتار ہو جائیں۔ ہمیں دہشت گردی کے قلاقمہ ضرور کرنا ہے، لیکن افغانستان کی حکومت کو اس کے ساتھ بامانی مذاکرات کریں، تفصیل کے ساتھ بیٹھیں، اس میں جو بھی ہم رول ادا کر سکتے ہیں، جو پارٹیاں کر سکتی ہیں، جماعت اسلامی کر سکتی ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے امیر سراج الحق صاحب ہر وقت اس کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی اس پورے مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتی ہے۔ لیکن یہ کنفرنٹریشن جو افغانستان اور پاکستان کی ہوگی، یہ پورے خطے کو بہا کر لے جائے گی، اور فائدہ صرف اور صرف امریکہ کا یا امریکی ایجنٹوں کا ہوگا۔ تو خدا کے لیے ہمیں ایک نئی مصیبت میں مبتلا نہ کیا جائے اور اس مسئلے کو پراپر طریقے سے ریزالو کیا جائے۔ اب میں الیکشن کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ رات سپریم کورٹ کا فوری طور پر جو ہے وہ کھولا گیا اور وہاں مقدمہ چلا، اور یہ اعلان کیا گیا کہ اب الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے اور اس کا شیڈول جاری کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا۔ پچھلے 2 دن اس لیے بہت اہم تھے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ انتظامیہ سے جو آروز ڈی آروز بنائے جا رہے ہیں وہ نہ بنائے جائیں، اس کو روک دیا تھا، اور وہ ٹریننگ الیکشن کمیشن نے پھر روک دی۔ لیکن بہت سارے سوالات رات کے اس فیصلے کے بعد بھی موجود ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ رات کے اندھیرے میں اس طرح سے سپریم کورٹ کھلوا رہے ہیں، الیکشن کمیشن نے اس میں ایکٹیویزم کیا ہے، وہ الیکشن کمیشن اس نے کون سے اقدامات کیے ہیں کہ جس کے نتیجے میں پتہ چلتا کہ وہ شیڈول کے مطابق اپنی تیاری کرنا ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج تک کی تاریخ میں اس الیکشن کے حوالے سے کوڈ آف کنڈکٹ نہیں آیا، الیکشن رول سامنے نہیں آئے، اس کو کس ہائی کورٹ نے روکا تھا؟ تو یہ کیا تماشا ہے کہ ایک طرف آپ اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں اور دوسری طرف ہنگامی کیفیت طاری کر دیں؟ تو الیکشن کمیشن نے ذمہ داری کیوں نہیں پوری کی؟ میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں، اور ہماری پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے، اور پاکستان کے عوام بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آروز اور ڈی آروز انتظامیہ سے نہیں ہونے چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کن گراؤنڈز پر چیف جسٹس صاحب اس کام کو کرنے سے روک رہے ہیں۔ عدلیہ کو کیا پریشانی ہے اگر عدلیہ کے لوگ جو ہیں وہ آروز اور ڈی آروز بنے، اور عدلیہ کے ساتھ اگر یہ مسئلہ ہے کہ ان کے اوپر سوالیہ نشان پیدا ہو تو اس کے اقدامات کیے جائیں؟ اس کا مطلب ہے آپ خود ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ پر اطمینان نہیں ہے۔ خود چیف جسٹس کا اطمینان اگر عدلیہ پر نہیں ہے تو پاکستان کے عوام کہاں جائیں گے؟ کس پروسیس کے اوپر ہمیں اعتبار ہوگا؟ کیا چیز مانے ہے جس کے نتیجے میں آپ یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ انتظامیہ سے آروز ڈی آروز ہونے چاہیے؟ اس لیے ہمارا اب بھی مطالبہ ہے کہ اثر اس کا جائزہ لیں، الیکشن اپنے وقت پر ہو، لیکن آروز ڈی آروز وہ عدلیہ سے ہونے چاہیے اور ان کو شفل کرنا چاہیے۔ ایک صوبے کے آروز اور ڈی آروز اس صوبے میں تعینات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ کسی اور جگہ پہ ہونے چاہیے، دوسرے صوبے میں ہونے چاہیے، تاکہ شفافیت پیدا ہو۔ اس طرح کا کوئی قدم شفافیت پیدا کرنے کا الیکشن کمیشن نے اب تک نہیں اٹھایا، نہ اس کی جانب چیف جسٹس صاحب نے متوجہ کیا ہے۔ صرف ڈیٹ دینا اور اس کی پابندی کرنے کی بات تو ہو رہی ہے، لیکن اس کا جو فالو اپ ہونا چاہیے تھا، جو ہم نے پہلے دن کہا تھا، اس کا فالو اپ، اس کی نگرانی سپریم کورٹ نے نہیں کی۔ کل کا اقدام اچھا تھا کہ آپ نے کورٹ بلا لیا، لیکن ادھورے اقدامات سے اور اعلانات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اقدامات ہونے چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے اور چیف الیکشن کمشنر صاحب سے کہ آپ کہتے ہیں شفاف انتخاب ہو، چاروں صوبوں کے گورنر پارٹیوں کے گورنر ہیں،
सिंध में एमक्यूएम का गवर्नर है, पंजाब में नून लीग का गवर्नर है, केपी में जेयूआई का गवर्नर है और बलूचिस्तान में जो भी हुकूमती पार्टी होगी उसका गवर्नर है। तो चारों सूबों के सियासी गवर्नरों की मौजूदगी में आप कैसे शफाफ इंतखाब करा सकते हैं, जबकि हमने खुद देखा कि नून लीग का इजलास पंजाब के गवर्नर हाउस में हो रहा था और हमने खुद देखा कि जब बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त सिंध के गवर्नर हाउस में एमक्यूएम का इजलास होता रहा। तो ये कौन सी शफाफियत है? अगर आप शफाफियत का तासुर भी देना चाहते हैं तो आज स्टेप लें और कहें कि ये गवर्नर तब्दील करके गैर जानिबदार गवर्नरों का तकर्रुर होना चाहिए, वरना फिर ये शफाफियत के सिर्फ नारे रह जाएंगे। वोटर लिस्ट पर पूरा एक्सेस अब तक मौजूद नहीं है। वो जो सॉफ्टवेयर देने थे वो प्रॉपर तरीके से इस वक्त तक नहीं दिए जा रहे। कोड ऑफ कंडक्ट अब तक आया नहीं है। आरओज डीआरओज की ट्रेनिंग नहीं हुई। भाई आपने तो तय किया हुआ था ना इंतजामिया से, तो ट्रेनिंग पहले क्यों नहीं की? इसी वक्त ट्रेनिंग करना रह गया था। तो जब आपने अपनी बुनियादी तैयारी नहीं की हुई तो फिर किस तरह से आप शफाफ इंतखाब कराएंगे? हर चीज भागदौड़ में करेंगे ताकि अपनी मर्जी के नताइज जो आपने अगर सोचे हुए हैं तो उसी को लाकर सामने रख दें, तो ऐसा तो नहीं होने देंगे। इसलिए ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि हमारे इन सवालों के जवाब दे। क्यों है गवर्नर इस वक्त बरतरफ क्यों नहीं किए गए, क्यों नहीं रिकमेंडेशन की गई? और अदलिया से चीफ जस्टिस साहब के जिम्मे भी ये सवाल है। वैसे तो चीफ जस्टिस साहब की हम जो कार्रवाई देख रहे हैं, बात चीजें बहुत अच्छी भी होती हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि चीफ साहब वुकला को भी ज्यादा बोलने नहीं देते हैं। माशाल्लाह खुद ही गुफ्तगू फरमाते हैं ज्यादा। वो जो भी फरमाते हो, अदालत उज़्मा है, फैसले ठीक होने चाहिए, फैसले बोलने चाहिए, लेकिन फैसले बोल नहीं रहे हैं, अधूरे फैसले बोल रहे हैं। इसलिए हम ये समझते हैं, हम अब भी इस पर कायम है कि अदलिया से ही आरओज और डीआरओज बनने चाहिए। जहां तक मजमूई तौर पर शहर के हालात का ताल्लुक है, तो इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि करप्शन का ये निजाम पूरी तरह चल रहा है। जो अफसरान हैं, इवन वो टाउन्स के जो पीपल्स पार्टी के पास है, उनका तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि उनमें करप्शन का रेट क्या होगा। लेकिन जो जमात इस्लामी के पास है, कुछ अफसर तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बाज अफसरान में इस वक्त नाम नहीं दे रहा, और अगर उन्होंने अपना रवैया दुरुस्त नहीं किया तो फिर उनका नाम भी लेना हम शुरू करेंगे। बाज एमसीज ऐसे हैं जो पूरी तरह से करप्शन का धंधा कर रहे हैं। हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते अफसरों के साथ, लेकिन अगर वो ये सिलसिला चलाएंगे और काम रोकेंगे और करप्शन करेंगे तो जमात इस्लामी फिर उनको करप्शन नहीं करने देगी और उनको एक्सपोज भी करेगी। और हमने बारहा वाज़ेह और मुतय्यन तौर पर चीफ मिनिस्टर को, हमने वजीर बल्दियात को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात जो है उनको ये तमाम तर चीजें बताई हुई हैं। लेकिन हरदर्मी के साथ उन्हीं एमसीज को कि जिनके हवाले से ये सारी चीजें मौजूद हैं, उनको बास टाउन में रखा गया है। मामलात को दुरुस्त किया जाए, वरना ये चीजें अवाम के लिए तकलीफ का मजीद बाइस बनेंगी। हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से इस पूरे बल्दियात पे कब्जा किया है, जाहिर है इस कब्जे को छुड़ाना हमारी जिम्मेदारी हम समझते हैं। ये अवाम का हक है कि जिसको उसने वोट दिया है उसी का मेयर भी होना चाहिए, और जिन टाउन्स में, जिन 4 मजीद टाउन्स पे कब्जा किया गया है, वो कब्जा भी खत्म होना चाहिए। जमात इस्लामी उसके लिए तैयारी कर रही है और हम कच्चा हाथ नहीं डालेंगे। हम इंशाअल्लाह पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, और अल्लाह ने चाहा तो इस शहर में 2 खुशखबरियां पाकिस्तान के अवाम को मिलेंगी। एक खुशखबरी यह होगी कि इंशाअल्लाह कौमी और सूबाई इंतखाबात में जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी, सबसे ज्यादा सीटें लेंगे इंशाअल्लाह। अवाम के पास कोई चॉइस ही नहीं है जमात इस्लामी। कराची के अवाम के पास अब कोई चॉइस नहीं है, वो कहां जाएं? या तो वो जाएं पीपल्स पार्टी की तरफ, तो सब जानते हैं कि वो कैसे जाएं। कितने साल, 50 साल से पार्टी की हुकूमत है, 15 साल से लगातार है, और 15 इन लगातार हुकूमतों में बेड़ा गरक इन्होंने करके रख दिया है, तबाह बर्बाद करके रख दिया है। सिर्फ आपको मैं मिसाल दूं कि इस वक्त जो इश्तिहारात केएमसी के, छोड़ दें आप बाकी सिंध हुकूमत को, केएमसी के लिए जो पब्लिक प्रॉपर्टी पे इश्तिहारात हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट का 2018 का फैसला है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी पर इश्तिहारात नहीं लगा सकते। लेकिन वो इश्तिहारात जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे पहले, जो आजकल कब्जा मेयर हैं, उन्होंने भी, और उनके जितने भी हुकूमत थी, उन्होंने इन इश्तिहारों को लगाया, और इन इश्तिहारों से जो आमदनी हो सकती थी, अगर इनका ऑक्शन किया जाता और सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ली जाती,
اور آکشن کے نتیجے میں سالانہ کم از کم 2 ارب روپے تو کہیں نہیں گئے تھے. تو قبضہ میئر صاحب یہ 2 ارب روپے نہیں لینا چاہتے، بلکہ انہی اشتہاروں کو سپریم کورٹ کا نام لے کر اپنی لوگوں کے جیب بھرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی اہم ترین ذمہ دار کے ایم سی کے اور ان کے بھائی اور کچھ لوگ ان کروڑہا روپے کی اور اربہا روپے کی کرپشن میں ملوث ہیں، اور وہ سارے پیسے اپنی جیبوں میں جا رہے ہیں. تو اس میں عوام کا کیا بھلا ہے؟ اور پھر جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو جو پرائیویٹ پراپرٹی پر جائز بورڈ لگے ہوئے ہیں ان جائز بورڈوں کو ہٹانا شروع کر دیتے ہیں اور ریٹ بڑھاتے ہیں، اس پورے عملے کو استعمال کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں انہوں نے کے ایم سی کے خلاف بینر لگائے اپنی جگہوں پر، ان بینروں کو بھی ہٹایا گیا کے ایم سی کے عملے کو استعمال کر کے. اس احتجاج کو تو اس لیے اس پر باقاعدہ قانون سازی کر کے سپریم کورٹ کو کے سامنے لے کر جانا چاہیے اور آکشن ہونا چاہیے. آکشن ہوگا تو کے ایم سی کے پاس پیسے آئیں گے. قبضہ میئر صاحب یہ والے پیسے تو کے ایم سی کو نہیں دے رہے جو آنے چاہیے، لیکن کے الیکٹرک کی محبت میں ایم یو سی ٹی وہاں لگوانا چاہتے ہیں. جو 5.7 ارب روپے کا نادہندہ ہے کے الیکٹرک کے ایم سی کا، اس کی محبت میں گرفتار ہے. پچھلے 15 سال سے سینکڑوں ارب روپے پیپلز پارٹی اس نے کھا لیے کراچی کے، جو حصہ کراچی کا بنتا تھا اوزیٹی میں وہ نہیں دیا، لیکن 3-4-5 ارب روپے کے لیے بےتاب ہیں. تو یہ جو کے الیکٹرک مافیا کے ساتھ دوستی ہے یا کراچی کے عوام کے ساتھ دشمنی ہے. کسی صورت میں بھی بلوں میں ہمیں یہ منظور نہیں ہے. جعلی طریقے سے قرارداد انہوں نے پاس کرائی، اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں. اکثریت بھی نہیں تھی اور انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ہم نے اکثریتی بنیاد پر پاس کرا لی. اسی طرح سے جتنے بھی ایشوز ہیں بلدیاتی، ہم اس سب کی ترجمانی بھی کرتے رہیں گے اور اس شہر کراچی کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جماعت اسلامی نے انتخابات کی مکمل تیاری کر لی ہے الحمدللہ. ہم کراچی کی ہر نشست سے اپنے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کریں گے انشاءاللہ اور بھرپور الیکشن لڑیں گے. اور جن آبادیوں سے ہم کامیاب نہیں ہو سکے تھے وہاں کو ہم نے خاص طور پر اہداف طے کیے ہیں. اپنے نوجوانوں کو ہم امپاور کر رہے ہیں. ہماری یوتھ کیمپین شروع ہو گئی ہے اور بڑے پیمانے پر ہمارے نوجوان، کراچی کے نوجوان جماعت اسلامی میں شامل بھی ہو رہے ہیں، اس کے ممبر بھی بن رہے ہیں، اس کے والنٹیئر بھی بن رہے ہیں. اور اس الیکشن میں ہم وہ دھاندلی بھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ جس طرح پچھلی مرتبہ نتائج کو تبدیل کیا گیا. پچھلے بلدیاتی انتخاب سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کے ہتھ کنڈے ہیں اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم عوامی قوت سے اور جمہوری قوت سے ان سب لوگوں کا ناطقہ بند کریں، کیونکہ الیکشن کمیشن اپنا رول ادا نہیں کرتا. اب بھی الیکشن کمیشن کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنے اوپر جو کلنک کا ٹیکہ لگا چکے ہیں اس کو مٹانے کی کچھ کوشش کریں. وہ کلنک کا ٹیکہ جو کراچی کے میئر کے انتخاب پہ الیکشن کمیشن پہ لگا ہے، کراچی کے بلدیاتی انتخاب پر اور یوسیوں کے نتائج تبدیل کرنے پر پورے الیکشن کمیشن پہ لگا ہے، اس کو صاف کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. ابھی بھی وہ یوسیز موجود ہیں جس کے نتائج تبدیل کیے گئے ہیں. الیکشن کمیشن اس کو از سر نو نکالے اور میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کرے. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہاں سے اعجاز انور چوہان صاحب کو منتقل کیا گیا ہے، لیکن ایسے لوگ جو عوامی رائے پر شب خون مارنے میں پورا کردار ادا کرتے ہیں ان کی منتقلی سے کام نہیں چلتا. ان کو فکس کر کے سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی یہ جرت نہ کر سکے. اس لیے ان تمام چیزوں کے حوالے سے جماعت اسلامی کا اپنا پورا لائے عمل موجود ہے. ہم انشاءاللہ اس پورے شہر میں بھرپور طریقے سے الیکشن بھی لڑیں گے اور عوام کی نمائندگی بھی کریں گے. آخر میں وزیر اعظم کاکڑ صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مسلسل ایک بات کر رہے ہیں. ایک آدھ دفعہ اگر منہ سے کم علمی میں کوئی بات نکل جائے تو وہ قابل درگزر ہو سکتی ہے، اگرچہ کہ ان حالات میں وہ بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر وہ مسلسل ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں تو کسی طرح اسرائیل کے لیے اس کو تسلیم کرنے کے لیے سافٹ کارنر پیدا کیے جائے تو یہ ایجنڈا نہ قائد اعظم کا ہے، نہ علامہ اقبال کا ہے، نہ پاکستان بنانے والی آل انڈیا مسلم لیگ کا ہے، نہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا ہے، نہ ریاست پاکستان کا ہے. اسرائیل ایک ناجائز اور قابض ریاست ہے. ریاست تو ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس کا نام تو اقوام متحدہ نے ریاست دے دیا ہے. وہ قبضہ گیر ہے. اس نے زمینوں سے بے دخل کیا ہے فلسطینیوں کو. اس نے اس جنگ میں بھی 18,000 سے زائد لوگوں کو قتل کیا ہے.
جس میں 9,000 سے زائد بچے شامل ہیں. ایسے موقع پر جب ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں تو وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب آپ کس کے ایجنڈے پر اس کو تسلیم کرنے کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں؟ امریکی لابی کا یہ فریضہ آپ انجام نہ دیں، اسرائیلی لابی کا یہ فریضہ آپ انجام نہ دیں. آپ آگ سے مت کھیلیں. پاکستان کے عوام، ان کے دل بیت المقدس اور فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں اور حماس کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ہم صہیونیوں کے ایجنٹوں کو کسی صورت میں بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ اپنے ایجنڈے کے مطابق وہ کام کریں. وہ ہمیں فتوے نہ دیں کہ جس کے نتیجے میں یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر سب لوگ اتفاق کر لیں، 50 سال پہلے کے حالات اور تھے، 75 سال پہلے کے اور تھے، اور حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. ایک ہی حقیقت ہے کہ قابض قابض ہوتا ہے. جو مسلط ہوتا ہے زبردستی، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. جو اس کو قبول کرنے کے لیے راہ ہموار کرے گا وہ امت کا غدار ہوگا، وہ پاکستان کی ریاست کا غدار ہوگا، وہ قائد اعظم کا غدار ہوگا، وہ علامہ اقبال کا غدار ہوگا. تو برائے کرم وہ اپنی بات سے رجوع کر لیں اور اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ غلطی ہو گئی ہے ان سے، ورنہ پھر عوامی سیلاب کو اور اس پورے لہر کو، جو عوامی لہر ہے، وہ اس کو روک نہیں سکیں گے. اس لیے پاکستان میں بہت لوگ ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب آپ ان کی زبان نہ بنیں، آپ ان کے ایجنڈے پہ کام نہ کریں، اور آپ پاکستان کے عوام، امت اور مجاہدوں کی نمائندگی کریں، غزہ کے مظلوموں کی نمائندگی کریں. آپ دہشت گرد اسرائیل اور دہشت گرد کے سب سے بڑے سرپرست امریکی ریاست کی نمائندگی نہ کریں. بہت شکریہ.